اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آج جمعہ کا دن، مدینہ کی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود کا دن، اور درود بھی اسی کو نصیب ہے جس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ اور جب محبت سمجھنے کی بات کرتے ہیں تو محبت کسی بھی چیز کا پانے کا نام نہیں ہے، محبت ہر چیز لٹانے کا نام ہے۔ ہر چیز کو چھوڑ کے جب آپ اس چیز کی طرف توجہ کر جاتے ہیں نا، وہ محبت ہے۔ تو یہ دن اللہ نے اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے، ان پہ درود پڑھنے کے لیے یہ دن بڑا افضل بنایا۔ اور جس کو یہ دن نصیب ہوتا ہے، اگر اس کو محبت نصیب ہوتی ہے تو وہ اس دن میں درود ہی پڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور درود بھی کسی بھی انسان کو وہ اسی وقت پڑھ سکتا ہے جب اس کو عطا ہوتی ہے۔ عطا کیا ہے کہ قبولیت ہے تو عطا ہے، اور جس نے درود پڑھا اس کی قبولیت پہلے ہوتی ہے، پھر عطا ہوتی ہے، پھر اس کی زبان سے درود نکلتا ہے۔ اور یہ جگہ یہاں پہ جو بھی آتا ہے، اصل میں تو یہاں سے وہ اپنے اندر نسبتوں کا ایک سفر لے کے جاتا ہے۔ جب وہ درود پڑھے گا، جب وہ بات کرے گا، تو جب ہم اس جگہ پہ قبلتین پہ کھڑے ہیں اور یہ بات ہو رہی ہے، اور جب کبھی بھی درود کی بات ہوگی تو انسان کے پاس وہ یاد آئے گی جس یاد پہ یہ بات ہوئی۔ ایسے ہی جب درود شریف کے ساتھ لوگ جڑتے چلے جاتے ہیں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادیں بھی اس کے ساتھ جڑتی چلی جاتی ہیں۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ یادوں کا پتہ چلتا ہے کہ یادیں ہی سنت رسول ہیں، یادیں ہی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، یادوں کے ذریعے ہی زندگی خوبصورت ہوتی ہے، اور پھر یادیں ہی نسبت بنتی ہے، پھر نسبتیں ہی انسان کو اس دنیا میں محبت والا بناتی ہیں۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ محبت اللہ کو اتنی پسند آ جاتی ہے کہ اللہ پھر اپنے بندوں کو، فرشتوں کو کہتا ہے کہ یہ میرے محبوب سے محبت کرتے ہیں، تم سارے اس سے محبت کرو۔ پھر وہ محبت کی ایک ایسی داستان بننا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر ہم کسی بھی محبت والے کو دیکھیں تو اس کے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی ہوگی، کیونکہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی تو پھر اللہ کی مخلوق نے اس سے محبت کی، کیونکہ اللہ کا حکم یہی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور محبت کا اظہار بڑا ضروری ہوتا ہے، اور محبت کا اظہار ہی درود شریف ہے۔ اور جیسے جیسے انسان درود شریف پڑھتا چلا جاتا ہے تو اس کے اندر ایک شروع میں محبت کے رنگ نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ رنگ کیا ہے؟ پہلے وہ زبان سے پڑھ رہا ہوتا ہے، پھر اس کا دل قبول کرتا ہے۔ جب دل قبول کرتا ہے تو آنکھیں اظہار کرتی ہیں، پھر درود پڑھتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ پھر جب آنسوؤں سے بات آگے چلتی ہے تو پھر جسم میں کپ کپی طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر یہ درود اس کی زندگی بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جیسے جیسے یہ بات سمجھ آتی ہے تو افضل دن جمعہ، افضل کام درود، اور اس درود کے لیے انسان کا اور زیادہ افضل ہونا، اور زیادہ ادب میں ہونا، اس سارے دن میں باوضو ہونا، باوضو ہوتے ہوئے درود پڑھنا۔ اور جو اس محبت میں آنا چاہتا ہے وہ درود بھی پڑھے، نسبتوں کے ساتھ بھی جڑے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر اس جگہ کے ساتھ جڑے، ہر اس یاد کے ساتھ جڑے، ہر اس یاد کو آنکھوں سے دیکھے، محسوس کرے، اور پھر ان پہ درود پڑھتا چلا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کی بھی سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں ہر وقت درود سے جڑے رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم